الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن رشد رحمة الله عليه: كتاب النكاح. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. آپ سبوں کو خوش آمدید ہو اس درس میں. اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم ایک دوسرے کو سیکھیں اور سکھائیں، اور ہم پر جو مقرر کیا گیا ہے اس فترہ میں وہ ہے کتاب النکاح اور کتاب الطلاق. اور ہمارا جو ٹائم ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک 10 بجے سے 10:20 تک. اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ: کتاب النکاح، نکاح کی کتاب. نکاح کے 3 معنی ہیں. نکاح کے 3 معنی ہیں: لغوی معنی، اصولی معنی اور فقہی معنی. نکاح کے 3 معانی ہیں: لغوی، اصولی اور فقہی معانی. پہلے ہم لغوی معنی پہ آتے ہیں. تو لغوی طور نکاح کہتے ہیں وطی کو، وطی کرنے کو، جمع کرنے کو نکاح کہتے ہیں. اور ضم کو یعنی ملنا ملانا کہا جاتا ہے تناکحت الاشجار اذا تمایلت. تناکحت الاشجار، درختوں نے نکاح کیا، اذا تمایلت، جب وہ ایک دوسرے پر جھک جائیں. وانضم بعضها الى بعض، اور بعض درختوں کے ساتھ مل جائیں. اور یہ جو وطی ہے نکاح کے لغوی معنی، یہ عقد نکاح پر مجازن بولا جاتا ہے. یعنی نکاح عقد جو ہے مجازن اسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ یہ وطی کا سبب ہے. نکاح، عقد نکاح جو ہے یہ وطی کا سبب ہے، اس لیے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ لغوی معنی ہے، یعنی وطی کرنا، ملنا ملانا، اور یہ اس کی مثال دی. اس کے بعد دوسرا جو معنی ہے اصولی معنی. اصولی معنی وَيُقَالُ لَهُ الشَّرْعِي، اصولی جو معنی ہے اس کو شرعی معنی بھی کہتے ہیں، اصولی بھی اور شرعی بھی. علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، شرعی معنی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں 3 معنی بتائے گئے ہیں. 3 قول ہیں اس میں. اصولی معنی کیا ہے نکاح کا؟
یا شرعی معنی کیا ہے نکاح کا، اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول انہ حقیقت فی الوطء مجاز فی العقد، کہ یہ حقیقت میں وطی ہے اور مجاز میں عقد نکاح۔ یہ جو معنی ہے، یہ جو قول ہے، یہ پہلا قول، یہ برابر لغوی معنی کی طرح ہے، جیسے کہ لغوی معنی تھا برابر وہی معنی اس قول کے ضمن میں بھی آتا ہے۔ یہ من کل الوجوہ جو لغوی معنی ہے وہی معنی یہ بتاتے ہیں، یہ شرعی ایک معنی ہے۔ تو جب بھی کتاب کے اندر نکاح کا لفظ آئے، کتاب و سنت کے اندر قرینہ کے بغیر کسی قرینہ کے اگر کتاب اور سنت کے اندر لفظ نکاح آئے تو اس کا معنی جو ہے وہ وطی ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو، الا ما قد سلف، مگر جو بات گزر گئی، یعنی جو گزر گیا وہ کیا ہے، وہ معفو عنہ ہے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو تنکیحو کا معنی ہے وہ ہے وطی، کیونکہ نہی کا جو تصور ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر وطی کی ہے آبا نے تو پھر تم ان کے ساتھ وطی مت کرو۔ یہ عقد نکاح سے یہاں کیا ہے، عقد نکاح سے یہاں عقد مراد جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ صرف نکاح پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی، صرف نکاح کرنے سے کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی جب تک کہ دخول نہ ہو، جب تک کہ وطی نہ ہو۔ صرف نکاح مرتب کرنے سے وہ غیرت مرتب نہیں ہوتی جو محبت اور احترام کے صلات کو کاٹتی ہے۔ یہ حنفیہ کی رائے ہے۔ تو گویا کہ شرعی معنی میں پہلا قول یہ ہے، اور یہ حنفیہ کا قول ہے۔ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس میں تنکح یہاں مراد جو ہے وہ عقد ہے، نہ کہ وطی، یعنی یہاں پر مراد جو ہے وہ ہے عقد نکاح، یہاں وطی مراد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہاں عقد مانا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ کا، کہ وہ عقد نکاح کرے، اور وطی یہاں مراد نہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ وطی کا نکاح کی نسبت یہاں پہ جو ہے عورت کی طرف کی گئی ہے، اور عورت کی طرف نسبت یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ عقد ہے، کیونکہ وطی کرنا فعل ہے، کیونکہ وطی کرنا فعل ہے، اور عورت وطی نہیں کرتی، اور عورت جو ہے وہ وطی نہیں کرتی۔ اس میں کہتے ہیں علماء لیکن آیت کا مفہوم جو ہے وہ فائدہ یہ دیتا ہے کہ صرف عقد کرنا کافی ہے حلال کے لیے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ سنت مبارکہ جو ہے وہ صریح ہے اس بارے میں کہ تحلیل میں وطی ضروری ہے، تحلیل میں وطی ضروری ہے، یعنی تحلیل میں وطی ضروری ہے۔
تحلیل میں وتی ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مفہوم یہ غیر معتبر ہے. يدل على ذلك ما صرح به في حدیث الاسیلہ. کہتے ہیں اس کی دلیل وہ ہے جو حدیث اسیلہ میں تصریح موجود ہے. حدیث اسیلہ میں تصریح موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تذوقی اسیلتہ، حتی تذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تم اس کے شہد کو نہ چکھو. یعنی مراد یہاں پر یہاں تک کہ تم اس سے جماع کے ذریعے فائدہ حاصل نہ کرو. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلا قول ہے شرعی تعریفات میں سے، شرعی تعریفات میں سے یہ پہلا قول ہے. اور دوسرا قول جو ہے یہ ہے انہ حقیقت فی العقد مجاز فی الوطء، کہ نکاح کے معنی جو ہے یہ حقیقتاً عقد ہے اور وطی میں یہ مجاز ہے. معنی لغوی کے برعکس، جو لغوی معنی ہے اس کے برعکس. لغوی معنی ہے کہ یہ حقیقت فی الوطء مجاز فی العقد، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حقیقت فی العقد مجاز فی الوطء. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کثرت ورودہ بمعنی العقد فی الکتاب والسنہ. کتاب و سنت میں بکثرت عقد کے معنی میں نکاح کا وارد ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ. ان لوگوں نے حنفیہ کی دلیل سے دلیل لی اور یہ لوگ فرماتے ہیں کہ حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں مراد جو ہے وہ ہے عقد نکاح، وہ وطی مراد نہیں ہے. اور یہی شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک ارجح ہے، ارجح قول یہی ہے. تو یہ دوسری تعریف ہے شرعی. اور تیسری شرعی تعریف کیا ہے؟ انہ مشترک لفظی بین العقد والوطء، کہ یہ لفظ نکاح جو ہے یہ عقد اور وطی کے درمیان مشترک لفظی ہے، اشتراک لفظی ہے. یعنی یہ دونوں اس کے درمیان جو ہے کیا ہیں؟ مشترک ہیں. یہ دونوں اس کے درمیان مشترک ہیں. وَقَدْ يَكُونُ هَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ. یہ جو قول ہے کہ یہ مشترک لفظی ہے عقد اور وطی کے درمیان، یہ تینوں اقوال میں سب سے ظاہر جو ہے وہ قول ہے، کیونکہ شریعت کبھی وطی کے معنی میں نکاح کو استعمال کرتی ہے اور پہلے معنی کو چھوڑ کے استعمال میں ملاحظہ کیے بغیر. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقی ہے ان دونوں کے اندر. تو یہ دوسرا معنی ہے، یہ دوسرا معنی ہے جو ہے شرعی معنی نکاح کا. تو گویا کہ پہلا جو ہے وہ لغوی ہوا اور دوسرا جو ہے وہ شرعی ہوا. اور تیسرا جو معنی ہے فہو المعنی الفقہی، وہ فقہی معنی ہے. فقہی معنی کیا ہے؟ فقہا کی عبارتیں اس میں مختلف ہیں، البتہ یہ ساری کی ساری ایک معنی کی طرف جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ عقد النکاح وضعہ الشارع، کہ نکاح عقد نکاح جو ہے اس کو شارع نے وضع کیا ہے لیترتب علیہ انتفاع الزوج ببضع الزوجہ. شریعت نے اسے وضع کیا ہے تاکہ شوہر نفع اٹھائے اپنی بیوی کے بضع سے. بضع کہتے ہیں عورت کی حیا کو، عورت کی شرمگاہ کو، اس کو بضع کہتے ہیں. تو تاکہ مترتب ہو شوہر کا نفع اٹھانا اپنی شوہر کے اپنی بیوی کے بضع سے، وسائر بدنیہ، اور اس کے سارے بدن سے نفع اٹھانے پر، من حیث التلذذ، لذت کے اعتبار سے. یعنی یہ جو ہے عقد نکاح جو ہے، عقد نکاح کیا ہے؟ عقد نکاح کو شریعت نے وضع کیا ہے، عقد نکاح کو شریعت نے وضع کیا ہے کہ اس پر شوہر کا نفع اٹھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ مترتب ہو کس سے؟ شوہر کی بضع سے
اور شوہر کی بیوی کی بزا اور اس کے سارے بدن سے لذت کے اعتبار سے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے بدن سے اور اس کے بزا سے کیا ہے لذت حاصل کرے. تو یہ اس کی کیا ہیں، یہ اس کے فقہی معنی ہیں. فالزوج یملک بعقد النکاح هذا الانتفاع ويختص به، تو شوہر عقد نکاح سے اس نفع کا مالک بنتا ہے. یعنی جب عقد نکاح کیا تو عقد نکاح کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے یہ نفع اٹھانے کا مالک بن جاتا ہے. وَيَخْتَصُّ بِهِ، اور یہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ، اور یہ جو ہے منفعت کا فائدہ نہیں، مالک نہیں بنتا. تو گویا کہ ہمارے پاس نکاح کے لفظی نکاح کے ہمارے پاس معنی سامنے آئے تین، ایک لغوی، دوسرا شرعی، اور تیسرا جو ہے وہ فقہی، اور تینوں کی میں نے وضاحت کی آپ لوگوں کے سامنے. اس کے بعد کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، وَأُصُولُ هَذَا الْكِتَابِ تَنْحَصِرُ فِي 5 أبواب، کہ اس کتاب کے اصول جو ہیں وہ منحصر ہیں 5 ابواب میں. یعنی اس کتاب کے اندر، کتاب النکاح کے اندر 5 باب پہ بات ہوگی. پہلا باب فی مقدمات النکاح، نکاح کے مقدمات، یعنی نکاح سے پہلے کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا ہوتی ہیں. الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، دوسرا باب نکاح کی صحت کے موجبات کیا کیا چیز ہیں، یعنی نکاح کی صحت کو واجب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. اور تیسرا باب فی موجبات الخیار فی النکاح، کہ نکاح کے اندر اختیار کو واجب کرنے والی چیز کیا کیا ہے، یعنی کب شوہر کو اختیار ہے، بیوی کو اختیار ہے نکاح کے باب میں، اور پھر وہ اس سے واجب ہو جائے. یہ تیسرا باب. الباب الرابع، چوتھا باب فی حقوق الزوجیہ، حقوق زوجیت میں بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر پر، اور شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی پر. اور جو ہے 5واں باب فی الانکحۃ المنہی عنہا والفاسدہ، ان نکاحوں کے بیان میں جو منہی عنہ ہیں اور جو فاسد ہیں. منہی عنہ جن سے ممانعت کی گئی ہے، جسے روکا گیا ہے، اور پھر فاسدہ یعنی وہ نکاح جو نکاح تو کیا لیکن فاسد ہے. تو یہ 5 نکات کے بات ہوگی انشاءاللہ. جو ہے آئندہ دروس میں ایک ایک باب کو لیا جائے گا. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک.